نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ پاک کے کلام سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ، نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ، بل احیاء، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اب جو شہید ہوتا ہے اللہ نے اس کو یہ بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، اور وہ اللہ کے ہاں کھاتا پیتا بھی ہے، تو شہید کا بڑا مقام ہے۔ اب محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ سے اگر دیکھا جائے تو یکم محرم کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی خلفاء راشدین میں سے دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی یکم محرم تھا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو مجوسی اس نے آ کر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، پھر آپ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی۔ میرے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ عمر ابن خطاب اگر اسلام کو عطا فرما دے تو اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی، اسلام جو تیرا ہے اس کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو پھر میرے نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے عمر بن خطاب عطا فرما دیا اسلام کو۔ یہ عمر وہی تو عمر ہیں جنہوں نے صرف ایک رکا لکھا دریا کو، دریا میں پہلے نوجوان لڑکی کو جو ہے اچھا پہنا کر، اس کو زیورات پہنا کر دلہن بنا کر اس کو دریا میں ڈالتے تھے تو دریا چلتا تھا، ورنہ دریا خشک ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب حضرت عمر کا وقت آیا تو آپ نے ایک رکا لکھا، اے دریا میرے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر وہی دریا آج 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کا پانی 1 انچ تک نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا، وہی اسی رفتار سے چل رہا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب یہ وہی تو ہے نا، عرب کی دھرتی پہ زلزلہ آتا تھا، آپ نے اپنا درہ مارا اور فرمایا اے عرب کی زمین، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ کیوں کانپتی ہو؟ کیوں ہلتی ہو؟ تو عرب کی زمین ایسے جمی، ایسے رکی، آج تک عرب کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمر وہی تو ہے نا، کسی بڑھیا کا تیل زمین میں گر گیا تو زمین کا خاصہ ہے، جو چیز گرتی ہے، پانی ہو تیل ہو، زمین پی جاتی ہے۔ اس عورت نے آ کر شکایت کی تو حضرت عمر نے حکم دیا زمین کو، کیا زمین تم نے کیوں اس عورت کا تیل پیا؟ وہی زمین تھی نا جس زمین نے تیل کو باہر نکالا، اس عورت نے اپنے برتن میں ڈال لیا۔ یہ عمر وہی تھے نا۔ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کسی بکری کا ایک بچہ یا کسی کتیا کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھے عمر سے اس کا حساب ہوگا، عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر ایسے امیر المومنین ہوں، ایسے بادشاہ سلامت ہوں، پھر ملک ترقی کیوں نہ کرے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ میرے نبی کا جان نثار صحابی، یہ وہ ہیں کہ جب نئے نئے اسلام میں آئے، اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے وضو کیا، نماز کی تیاری کرنے لگے تو کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ ادھر نماز پڑھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہم ادھر ہی پڑھیں گے، ابھی اسلام چھپا ہوا ہے، ابھی اسلام کے اندر اتنی طاقت نہیں، جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھ لے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ اگر ہم بیت اللہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا غلام عرض کرتا ہے آج مسلمان چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، آج مسلمان اعلی اعلان جا کر بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ تو یہ وہی عمر ہے جن کی وجہ سے اسلام
میں داخل ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلی نماز جا کر بیت اللہ میں ادا کی۔ تو یہی حضرت عمر تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ یکم محرم کو اللہ کے ہاں پیش کیا اور شہادت نوش فرما گئے۔ شہادت اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ خلیفہ دوم ہیں سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید جو درجات ہیں بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان جیسا ہمیں بھی حکمران عطا فرمائے، ہمیں بھی ان جیسا دلیر، ان جیسا طاقتور، ان جیسا ایماندار، ان جیسا عادل حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔